حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پروردگار کا بے حساب شکر ہے کہ ہمیں زندگی میں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک نصیب ہوا اور ایک موقع میسر آیا کہ ہم قرآن کی تفہیم کا جو ایک سلسلہ جاری ہے اسے جاری کر سکیں، اور میرے مالک کا شکر ہے کہ ہمیں قرآن کی فکر کو عام کرنے کی توفیق عطا کی، اور نہ صرف پاکستان میں اور نہ صرف اس پلیٹ فارم پہ بلکہ ابراڈ ممالک میں بھی ہمیں اسی فکر کی تشہیر کا موقع میسر آیا۔ ہم اپنے مالک کے بے حد شکر گزار ہیں، اور اللہ آپ سب کو بھی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ دعا یہ ہے کہ قرآن کی اس فکر کے ساتھ اللہ آپ کو تمسک کی توفیق عطا فرمائے، اس سے جڑے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج جو جمعۃ المبارک ہے اس کا عنوان ہے ماہ رجب المرجب کی تشریعی اہمیت، رجب کی شرعی حیثیت، یہ آج کا عنوان ہے۔ معراج مصطفیٰ کا عنوان اگلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ جو آج کا خطاب ہے یہ اس اعتبار سے ضروری ہے چونکہ اس کے ساتھ متصل شعبان ہے اور شعبان کے ساتھ متصل رمضان ہے، تو رمضان کی جو تیاری ہوتی ہے وہ رجب المرجب میں ہوتی ہے، اس لیے ضروری سمجھا کہ رجب کی تشریعی حیثیت پہ آج بات کی جائے۔ رجب المرجب کا چاند جب نکلتا ہے تو نبی رحمت آقائے کل ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اسے سنیں گے دل باغ باغ ہوگا، ایک اسپرچول پار ملے گی، روحانی تقویت ملے گی، روحانی قوت ملے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ، جب رجب کا چاند طلوع ہوتا، رجب آ جاتا، اذا دخل رجب، جب رجب آ جاتا، قالا، حضور ایک دعا فرماتے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نبی رحمت اس دعا کو فرماتے، اللہم، اے میرے رب، اے پروردگار، اے اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمیں رجب میں، بسم اللہ، ہمیں رجب میں برکت عطا فرما۔ بسم اللہ، آگے تشریف لے میرے پاس، قریب آ جائیں، بسم اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اللہ ہمیں رجب میں، بسم اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، رجب میں برکت عطا فرما، رجب میں برکت عطا فرما۔ گویا معلوم ہوا کہ رجب طلب برکت کا مہینہ ہے۔ نہیں، غور نہیں کیا، مجھے پتہ ہے، توجہ نہیں ابھی آپ نے کی۔ رجب برکت مانگنے والا مہینہ ہے،
رجب میں برکت طلب کرنی ہے، رجب میں برکت. اب جب میں اگلی روایت پڑھوں گا تو پھر آپ سمجھیں گے کہ طلب برکت کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے. نبی رحمت فرماتے ہیں شہر مبارکن، رجب میں برکت مانگو، رمضان برکت لے کے آتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ دس از دا منتھ آف رجب، دس از بیسیکلی اسٹارٹنگ پوائنٹ آف برکت. ہم نے تیاری رمضان کی پہلی رات سے نہیں کرنی، ہم نے تیاری رجب سے کرنی ہے. ہم نے تیاری رجب سے کرنی ہے. یہ آغاز ہے اس کی رحمت کا. اور رمضان کی برکت اسی کے لیے ہے جس نے رجب کو کیش کیا ہے. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی. رمضان کی برکت اسی کے لیے ہوگی جس نے پوری تیاری رجب میں کر لی. لمحہ فکر ہے، توجہ والی بات ہے. ہمارے دوست بالعموم رمضان کی پہلی رات کو تیاری شروع کر دیتے ہیں. نبی رحمت کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف فرام دا منتھ آف رجب. ہم نے اپنے آپ کو رجب سے تیار کرنا ہے. کس مہینے سے؟ رجب سے. بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. ہم انشاءاللہ فائدہ لیں گے. جی ہمارے دوست آئے ہیں، اطلاع تو مجھے نہیں تھی. ایک خوبصورت ثنا خوان ہیں حسن احمد حسن صاحب، محمود الحسن صاحب، اصل میں گھونڈ میں ہے نا جی. اللہ برکت عطا فرمائے. تو کمال یعنی سور کی دنیا کے کمال نعت خوان ہیں، اور نقیب محفل آپ نقابت بھی فرمائیں گے، پھر یہ ایک نعت بھی ہمیں سنائیں گے. ہم انشاءاللہ ان کا فائدہ لیں گے جی حاضری کا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں میرے دوستو، ہم نے تیاری رمضان یا شعبان میں نہیں کرنی، ہم نے تیاری رجب سے کرنی ہے. اب آپ نے محسوس کیا کہ ہم نے آج کا عنوان رجب کیوں رکھا ہے. میں ڈائریکٹ بھی، چونکہ میں یہ خطاب پہلا ہے، میں جب سے بسم اللہ اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، یہ آج یعنی برطانیہ سے واپس آتے ہوئے یہ پہلا خطاب ہے. پچھلا جمعہ تو میں اسلام آباد میں تھا تو میں نہیں آ سکا، تو یہ پہلا خطاب ہے. میں ڈائریکٹ سبحان الذی اسری بعبدہ سے بات شروع کر سکتا تھا. بسم اللہ، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں. ہم ڈائریکٹ معراج پہ بات کر سکتے تھے، کی جا سکتی تھی بات، لیکن نہیں. دیکھیں یہ مسند کی ذمہ داری ہے، منبر کی ذمہ داری ہے. رمضان آ رہا ہے، ہم نے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، تو یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کے لیے امپورٹنس آف رجب بتائیں، تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے. بسم اللہ، اللہ خیر اللہ برکتیں عطا فرمائے. ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے رمضان کے لیے. آئیے میں اس روایت پہ اگر تفصیلی بات کروں تو بات تو لمبی ہو جائے گی. میں ایک اور روایت پڑھتا ہوں. یہ جو ہمارے ائمہ سلف و صالحین ہیں ان میں سے ایک نام ہے ابراہیم نخعی کا. یہ ابراہیم نخعی کون ہیں؟ امام صاحب، امام اعظم، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، آپ کے اساتذہ میں سے ہیں ابراہیم نخعی. ابراہیم نخعی فرماتے ہیں انا رجب شہر اللہ، رجب کوئی عام مہینہ نہیں ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے. رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے. اب اس رجب میں اختصاص کیا ہے، اس کا خاصہ کیا ہے، اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے،
اس کی اہمیت کیا ہے؟ واٹ از دا اسپیسیفکیشن آف منتھ آف رجب؟ منتھ آف رجب کی اسپیسیفکیشن کیا ہے؟ فیہ حمل اللہ نوحا فی سفینتی، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کیا، کشتی میں ٹھہرایا، اللہ نے انہیں ٹھہرایا۔ یہی نہیں بلکہ فصامہ نوح علیہ السلام، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت نوح نے بھی روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ مَنْ كَانَ مَعَهُ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا رجب آ گیا ہے، مل کے روزہ رکھنا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نہ صرف کشتی میں سوار ہوئے بلکہ سیام روزہ رکھا، شامہ حالت روزہ میں ہوئے۔ فَأَمِنَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الطُّوفَانِ، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کو طوفان سے بچا لیا، یعنی طوفان سے بچ جانے والا مہینہ ہے۔ وَطَهَرَ الْأَرْضَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْعُدْوَانِ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ زمین کو شرک سے پاک کر دیتا ہے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا کہ کیا اہمیت ہے اس منتھ کی؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، اب آپ کو اس کی اہمیت محسوس ہوگی، اس مہینے کی اہمیت اب آپ کو محسوس ہوگی۔ رجب لترک الآفاتی، رجب آفات مصائب کے دور ہونے والا مہینہ ہے۔ رجب میں آفات دور ہوتی ہیں۔ وَشَعْبَانُ لِاسْتِعْمَالِ الطَّاعَاتِ، شعبان طاعات، اطاعت فرما بداری والا مہینہ ہے۔ وَرَمَضَانُ لِانتظار الکرامات، اگر یہ دو سیگمنٹ گزر گئے تو پھر رمضان کرامات والا مہینہ ہے، پھر کرامات ہیں۔ ان دو حصوں میں سے گزرو گے تو رمضان کی کرامات ہے۔ اس کا مطلب ہے رمضان کا منتظر وہ ہے جس نے رجب میں وقت اللہ اور اس کے رسول کو دیا ہے۔ ہمارے پاس تو سارا سال نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کو دینے کے لیے، ہم اتنے دنیا دار ہو چکے ہیں۔ اور برطانیہ میں جو مسلمان ہیں اس کے پاس تو بالکل ہی ٹائم نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ویری آؤٹ سیزن میں گیا ہوں اور دوستوں نے انتہا کی محبت اور انتہا کا کراؤڈ اور انتہا کا پیار۔ میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے مسلمان کے دل میں قرآن کی محبت تو ہے نا، صرف قرآن انہیں سنانے والا نہیں مل رہا، باقی قرآن کی محبت ان کے دلوں میں ہے۔ اب آپ نے غور کیا، رمضان کی رحمت اس کے لیے ہے جس نے رجب میں وقت۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرو، میں ایک اور روایت پڑھتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم رجب کو قرآن حکیم سے پڑھتے ہیں۔ ابھی روایات سے سن لو پھر آیات سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے رجب کو روایات سے سنو پھر انشاءاللہ آیات سے بھی پڑھتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، جنہیں آپ غوث اعظم کے نام سے یاد رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، توجہ، جوان بچے جو نیو جنریشن ہے بالخصوص ان کے لیے پیغام ہے، جو بزرگ ہیں ان کی زندگیاں گزر گئی اور اچھی گزر گئیں، نئی نسل کے لیے پیغام ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، رجب شہر الزرعی، رجب کا مہینہ ایسا ہے کہ جیسے تم بیج بو رہے ہو۔ رجب میں بیج بونا ہے، رجب میں بیج بونا ہے، رجب میں ماشاءاللہ سبق پڑھیں، رجب میں یہ رجب جو ہے دس از دا سٹارٹنگ پوائنٹ آف فرٹیلائزیشن، یہ نقطہ آغاز ہے۔ رجب میں بیج بونا ہے،
رجب ایسے ہے کہ جیسے تم بیج بو رہے ہو. وَالشَّعْبَانُ شَهْرُ السَّقْيِ, شعبان میں اس بیج کو پانی لگانا ہے. شعبان میں اس بیج کو پانی لگانا ہے. رجب میں بیج بونا ہے, شعبان میں پانی لگانا ہے. وَرَمَضَانُ شَهْرُ الْحَصَادِ, رمضان میں اس بیج سے نکلنے والے پودے سے نکلنے والے پھل کو کاٹ کے کھانے والا مہینہ ہے. تو جس نے رجب میں بیج ہی نہیں بویا, توجہ ہے جی, جس نے رجب میں بیج ہی نہیں بویا, شعبان میں پانی ہی نہیں دیا, وہ رمضان میں کیا پھل کھائے گا؟ رمضان میں پھل وہی کھائے گا اس کی رحمت کا جس نے رجب میں بیج بویا ہوگا. جس نے رجب میں, کیا میرے دوستوں نے محسوس کیا what sort of importance of رجب for the رمضان؟ ہم خوش ہیں کہ رمضان is coming, رمضان آ رہا ہے, اور رمضان اس کے لیے آ رہا ہے جس نے رجب میں بیج لگایا ہوا ہے. جس نے رجب میں بیج. اچھا ایک منٹ ٹھہرنا, میں ایک روایت اور پڑھتا ہوں, پھر انشاءاللہ ہم آیات کی طرف آتے ہیں. یہ ذرا سنیے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی, میری یہ پریکٹس نہیں تھی موبائل کی, لیکن میری برطانیہ جا کے اس کی پریکٹس کافی ہوئی ہے. اب اسے فائدہ ہم لیتے رہیں گے کیونکہ موسٹلی کتابیں ہم یہاں پہ PDF فارم میں موجود ہیں, اور دس از دا بیسٹ پریکٹس, آپ کے لیے آسانی بھی ہے. اچھا, ماسالو شیخ عبد القادر جیلانی. رجب, رجب پہلے رجب سمجھو, رجب. اب آپ کو سمجھ آ گئی رجب کی برکت کیا ہے؟ نہیں ابھی نہیں سمجھ آئی, مجھے پتہ ہے ابھی آپ سمجھے نہیں ہیں. رجب کی برکت کیا ہے؟ اللہ رجب میں بیج لگوانا چاہتا ہے, اس لیے لگوانا چاہتا ہے تاکہ بندوں کو کوئی یاد رہے رجب میں کوئی تو آیا ہے. بولو بھی تو صحیح نا, جسے سمجھ آ رہی ہے. اللہ برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے, کرم نوازیاں فرمائے. ماسالو شیخ عبد القادر جیلانی شیخ فرماتے ہیں ماسالو شاہری رجب ماسالو ریحی, رجب ایسے ہیں جیسے ہوائیں آ رہی ہیں. رجب ایسے ہیں جیسے ہوائیں آ رہی ہیں, لیکن وَمَثَلُ شَعْبَانَ مَثَلُ الْغَیْمِ, شعبان ایسے ہے جیسے بادل آ رہے ہیں. ویسے بھی پہلے ہوائیں ہیں, بعد میں بادل ہیں. پہلے ترتیب میں ہوائیں ہیں, بعد میں ترتیب میں بادل ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں رجب ایسے ہے جیسے ہوائیں, شعبان ایسے ہیں جیسے بادل. وَمَثَلُ رَمَضَانَ مَثَلُ الْمَطَرِ, رمضان ایسے ہے جیسے اللہ کی رحمت کی بارش آ رہی ہے. اللہ کی رحمت کی. اب آپ سمجھیں کہ کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آج بتایا جائے کہ what is importance of month of رجب. اس میں جب آپ کی پریپریشن ہو جائے گی تو پھر ہی رمضان کی تیاری ہے. لیکن جس نے رجب میں تیاری نہیں کی, کیا رمضان اس نے سیلیبریٹ کیا اور کیا رحمت اسے ملے گی. We have to prepare ourselves in month of رجب. ہم نے اپنے آپ کو رجب سے تیار کرنا ہے. اگر روایات میں سے رجب آپ سن چکے ہیں, اب آپ مجھے اجازت دیں ہم آیات میں سے رجب دیکھنا چاہتے ہیں. رجب میں بیج لگانا ہے, شعبان میں اسے پڑے شعبان میں اسے پانی دینا ہے, رمضان میں پھر اس پھل کو کاٹ کے کھانا ہے. رجب میں ہوائیں ہیں, رجب میں ہوائیں ہیں, شعبان میں بادل ہیں, رمضان میں رحمت کی. اب آپ نے کبھی غور نہیں کیا, نقطہ آغاز رجب ہے.
نقطہ آغاز رجب ہے. میں اب جملہ عرض کرنے لگا ہوں. یہ جملہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے, یہ جملہ اسی کے لیے ہے جس کا ایمان والا معدہ مضبوط ہے. رجب کو بیس اس لیے بنا دیا کیونکہ رجب میں بیت اللہ میں اہل ایمان کی محبت کی بنیاد آئی ہے. توجہ ہے کیا میرے دوستوں کو رجب سمجھ آ رہا ہے؟ اب چونکہ 13 رجب تو گزر گیا, ورنہ باقاعدہ ذکر علی کرتے. اب تو شعبان کی آمد ہے اور یہ مڈ آف رجب ہے, اور چونکہ میری مصروفیات آپ جانتے ہیں, آپ سے چھپی نہیں ہے. آئیے اب کتاب اللہ سے منتھ آف رجب کو سمجھتے ہیں کہ واٹ از منتھ آف رجب. یہ سورہ توبہ ہے, یہ 9 نمبر سورہ ہے, اور بالترتیب دا ورس نمبر از 36, آیت کا نمبر 36 ہے. اس آیت میں منتھ آف رجب ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا بے شک عدت الشہوری عند اللہ 12 شہرن, شک نہیں کرنا کہ اللہ کے نزدیک, اللہ کے ہاں, اللہ کی اندیت میں مہینے 12 ہیں. مہینے 12 ہیں. مہینے کتنے ہیں؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ بندے 12 والے ہو جائیں. نہیں, آپ نے توجہ نہیں کی. اللہ کی منشا ہے کہ ہر بندہ 12 والا ہو جائے. جس کے دل میں 12 ہے سبحان اللہ تو کہو نا. کتنے مہینے ہیں؟ اللہ کی اندیت میں 12 ہیں. نہیں توجہ کی. یہ جو لفظ ہے نا اند اللہ, اس کا معنی ہے اللہ کے نزدیک. یہ ترجمہ امام اہل سنت کا ہے, اعلی حضرت کا ترجمہ ہے. میں دیکھتا ہوں آپ نے ترجمہ کیا کیا. عند اللہ, اللہ کے نزدیک, اللہ دے نیڑے. بھائی پنجابی سمجھو نا. اچھا بھائی یہ بڑا مزہ آیا ہے. میں برطانیہ میں کافی خطابات کر کے آیا ہوں, لیکن وہاں پہ لطف بڑا آیا ہے. میں نے انگلش میں خطابات بھی کیے, اردو میں بھی کیے, لیکن جڑی چس پنجابی دی آئی ہے کیا لطف تھا وہاں پہ. خیر چلو, مہینے 12 کتنے؟ کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں. اللہ کی اندیت میں مہینے 12 ہیں. اب یہ 12 کب سے ہیں؟ واٹ از ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دیز 12؟ ان 12 کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فی کتاب اللہ, میری کتاب میں بھی 12 ہیں. یوم خلق السماوات والارض, جب سے زمین و آسمان بنے ہیں نا تب سے 12 ہیں. جب سے زمینوں, سیفی صاحب آگے آ جائیں, سیفی صاحب بھی آگے آ جائیں, یہاں پہ آگے آ جائیں. جو دستار پہن کے آتے ہیں وہ قریب آیا کریں. حضور آگے آئیں, سیفی صاحب آپ اگلی طرف آ جائیں. مہینے 12 ہیں. مہینے 12 ہیں. کب سے 12 ہیں؟ کتاب اللہ میں بھی 12 ہیں. کب سے 12 ہیں؟ جب سے زمینوں آسمان بنے ہیں تب سے مہینے. ایک منٹ رکنا. نو کوسچن از دیٹ کہ آور اسلامک ایئر سٹارٹ فرام دا منتھ آف محرم. ہمارا اسلامی مہینہ جو ہے یہ محرم سے شروع ہوتا ہے. کہاں پہ ہے؟ کتاب اللہ میں نہیں ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ سنت اللہ میں نہیں ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ابو بکر نے نہیں فرمایا. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ آئیے میں عرض کرتا ہوں. تاجر اکٹھے ہو کے حضرت عمر کی بارگاہ میں گئے. فاروق اعظم سے عرض کیا وی کین ناٹ کیلکولیٹ آور بجٹ, ہم اپنا بجٹ کیلکولیٹ نہیں کر پاتے. فرام ویئر وی ہیو ٹو اسٹارٹ اینڈ ایٹ وچ پوائنٹ وی ہیو ٹو اینڈ. ہم نے شروع کہاں سے ہونا ہے؟ ہماری ابتدا کیا ہے؟ ہماری انتہا کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہو کہاں پہ ختم ہو؟ فاروق اعظم, حضرت عمر, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین. حضرت عمر فرماتے ہیں سنو صاحبو, جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ آئے تھے نا منتھ آف محرم تھا. آج سے مسلمانوں کا سال بھی محرم سے شروع ہو. مسلمانوں کا سال بھی, یہ میں اتار دوں جی کچھ, آج سے مسلمانوں کا سال بھی محرم سے.
نہیں میرے دوستوں نے حضرت عمر کی اہمیت کو ابھی سمجھا نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے مہینے 12 ہیں, کتاب اللہ میں مہینے 12, ان 12 کا جو آغاز کرے اسے عمر کہتے ہیں. اس شخصیت کو عمر کہتے ہیں جس کے دل میں عمر ہے. سبحان اللہ تو کہو یار. چلیں یہ کچھ عقائد کا پانی ہوتا ہے جو دینا فقیر کی ذمہ داری میں ہوتا ہے تاکہ متعلقین گمراہ نہ ہونے پائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو فساد یہاں پہ ہے وہی فساد باہر کے ملکوں میں بھی ہے, اور بلکہ زیادہ محسوس ہوا ہے. جو لیگ پولنگ یہاں پہ ہے وہ وہیں پہ بھی ہے. جیسے یہاں پہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. ہونا نہیں ایسا چاہیے. دیکھیں ہمارا فقیر گاہ سے تعلق ہے, ہمارا خانقاہ سے تعلق ہے. ہمارے پاس کسی کے لیے کوئی انگشت تان نہیں ہے. ہمیں کوئی گالی بھی نکالے ہم اسے دعائیں دینے والے ہیں. اور یہ نہ سوچئے گا کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, ہمیں ہر چیز کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. ہماری خاموشی سے یہ مت سمجھا جائے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے, ہمارے علم میں ہوتا ہے, لیکن خاموش رہنا یہ ہمارے بزرگوں کی سنت میں ہے. ہماری تربیت ایسی جگہ پہ ہوئی ہے کہ اٹھ فریدہ ستے آتے کوئی میلہ ویکھن جا, جے کوئی مل جائے بخشیا تم ہی بخشیا جا. اگر پاکستان کی سرزمین پہ یا برطانیہ کی سرزمین پہ ہمارے لیے کوئی چال چلے, یہ نہ سوچے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے. ہماری خاموشی ہماری شرافت ہے, ہمارا یہ انداز ہے, ہمارا مشرب ہے, اور ہم نے خاموش ہی رہنا ہے کیونکہ ہم اس خانقاہ سے فیض یاب ہیں کہ ٹھواں سمجھتے ہو, ٹھواں اگر کوئی ٹھواں پانی میں ڈوب رہا ہو, خواجہ نظام صاحب یوں اسے پانی میں سے نکالے, وہ ڈنگ مار دے, خواجہ صاحب اسے باہر نکال دے کہیں ڈوب نہ جائے, وہ پھر پانی کی طرف چلا جائے, خواجہ صاحب پھر اسے یوں پکڑیں, خواجہ نظام پھر اسے یوں اٹھائیں, جب وہ ڈنگ مارے خواجہ صاحب پھر اسے خشکی پہ پھینک دیں, پھر وہ پانی کی طرف ڈوبنے کے لیے آ جائے, پھر وہ ڈوبے, خواجہ صاحب پھر اسے اٹھائے, پھر وہ ڈنگ مارے. ڈنگ مارنے سے دھواں باز نہیں آتا, دھواں باز نہیں آتا, وہ پھر ڈنگ مار رہا ہے, خواجہ صاحب پھر باہر نکال رہے ہیں. پاس امیر خسرو بیٹھے ہوئے ہیں, عرض کی حضور وہ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے, آپ اسے بچا رہے ہیں. فرمایا اس کی فطرت ڈنگ پہ ڈنگ مارنا ہے, ہم نظام الدین ہیں, ہماری فطرت میں بچانا ہے. آپ کی فطرت میں ہے انگشت تان اٹھانا اور اپنے علماء کی تذلیل کرنا, ہماری فطرت میں ہے خاموش رہنا, اور ہماری فطرت میں ہے درگزر کرنا, ہماری فطرت میں سکونت ہے. خیر چلو, گزارش تو یہ ہے 12 ہیں. کتنے ہیں؟ توجہ بیٹا, خاموش, یہ چھوٹی دنیا کو خاموش کروائیں جی نے. یہ ذرا انہیں کہا کریں نماز کے وقت آیا کریں. چھوٹے بچوں کو میں نے تو یہاں پہ ایک رواج رکھا ہوا ہے کہ چھوٹے بچے ذرا لیٹ آیا کریں. اچھا جی, کتنے ہیں؟ 12. لیکن خدا فرما رہا ہے وہ جو 12 ہیں نا, توجہ, وہ جو 12 ہیں نا, منہا اربعۃ حرم, ان 12 مہینوں میں سے نا 4 مہینے بڑی عزت والے ہیں. ان 12 میں سے 4 اللہ چاہتا ہے بندے چاروں کی عزت کریں. نہیں ٹھنڈا بول رہے, اللہ چاہتا ہے بندے چاروں کی عزت کریں. ایسے نہ کرو جس کے دل میں چاروں کی عزت ہے جھوم کے سبحان اللہ کہو. کوئی باتیں اشاروں سے ہو رہی ہوتی ہیں, ہر بات کو کھول کے بیان کرنا ضروری تو نہیں نہ ہوتا. اللہ فرما رہا ہے کہ 4 عزت والے ہیں, چاروں کی عزت کرو. چوتھے کی عزت اسی نے کی ہے جس نے پہلے کی بھی کی ہے. نہیں توجہ نہیں کی. چوتھے کی عزت اسی نے کی ہے جس نے دوسرے کی بھی کی ہے. چوتھے کی عزت اسی نے کی ہے جس نے تیسرے کی بھی کی ہے, اور چوتھا اسی پہ راضی ہے جس پہ تینوں راضی ہیں. بس کوئی بات اشارے سے ہم کر گئے ہیں, اگر سمجھ آ گئی ہے. یہی تو میں نے عرض کیا ہے, یہ آئینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے مریدین کی, متعلقین کی, متوسلین کی, آنے والوں کی تربیت کی جائے, فکری رہنمائی کی جائے. اسی بندے پہ خدا راضی ہے جس نے چاروں کی عزت کی ہے. اب آئیے اس کتاب کی طرف آتے ہیں. یہ تو کوئی اشارہ تھا جو میں نے کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 عزت والے ہیں. نو کوسچن از دیٹ, کہ یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے, یہ کتاب ہے, قبلہ نکالنے وہ 4 کون سے ہیں؟ نہیں توجہ نہیں کی.
یہ کتاب ہے اور میرا پورے ورلڈ میں چیلنج ہے، پورے عالم اسلام میں چیلنج ہے، کلمہ پڑھنے والے کو میرا چیلنج ہے کہ یہ کتاب ہے. اللہ فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، 4 عزت والے مہینے ہیں. یہ قرآن ہے. ساری دنیا کے مولوی لگ جاؤ، مجھے کتاب میں سے وہ 4 نکال کے دکھاؤ، نہیں نکالو گے جب تک حضور نہ بتائے. یہی تو بتانا ہے جو مقصد ہے، جو پیغام دینا ہے. نہیں پتا چلے گا وہ 4 کون سے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی، کتاب اسے سمجھ آئے گی جس نے صاحب کتاب کے در کا پانی بھرا ہوگا. کتاب اسے سمجھ آئے گی جس نے صاحب حضرت. آپ کو سمجھ آ گئی. قرآن سمجھنے کے لیے زہرا کے بابا کے در پہ آنا پڑے گا. یارا ٹھنڈا بولے ہو، کمال ہے یارا. موسم بھی ٹھنڈا، مہینے کا ناغا بھی، بندے بھی ٹھنڈے ہو گئے. بھائی قرآن اسے سمجھ آئے گا جس نے صاحب قرآن کے در کا پانی بھرا ہوگا. اب یہ جو اتنا سا حصہ ہے نا، یہ جو اتنا سا حصہ ہے، منہا اربعۃ حرم، اتنا سا ٹکڑا سمجھنے کے لیے ہمیں حضور کے در کا سوالی بننا پڑے گا. جب تمہیں اتنا سا حصہ سمجھ کے نہیں آتا، اتنے سے حصے کے لیے حضور کے در پہ آنا پڑے گا. سارا قرآن حضور کے بغیر سمجھ کیسے آ جائے؟ گویا معلوم ہوا کہ قرآن اسے سمجھ آئے گا جو حضور کے در کا نوکر ہے. ایسے نہ کرو جو نوکر ہے زہرا کے بابا کے در کے، مچل کے سبحان اللہ کہو. اب حضور کے در پہ جانا پڑے گا. یا رسول اللہ حکم فرمائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور حکم کیجئے وہ 4 مہینے کون سے ہیں جن کی عزت کرنی ہے. نبی رحمت در رسالت سے آواز آئے گی، سنو. پہلا تو رجب ہے، پہلا رجب ہے، دوسرا ذیقات ہے، تیسرا ذوالحجہ ہے، چوتھا محرم ہے. 3 اکٹھے ہیں، ایک اکیلا ہے. نہیں سمجھے؟ 3 اکٹھے ہیں، ایک. ہاں جی 3 اکٹھے ہیں. اور بھائی ذیقات، ذوالحج اور محرم اکٹھے ہیں اور ایک اکیلا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے بولو بھی تو صحیح نا. سیانے ہو گئے ہیں اب، سارے سیانے ہو گئے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں ان 4 کی عزت کرو. منتھ آف رجب یو ہیو ٹو ریسپیکٹ. عزت کرنی ہے رجب کی. شعبان گزر جائے، رمضان گزر جائے، شوال گزر جائے، ذیقات آ جائے، عزت کر. ذوالحج آ جائے، عزت کر. محرم آ جائے، عزت کر. ان 4 کی عزت کرنی ہے. خیر چلے، جب ذیقات آئے گا پھر میں ذیقات پہ بات کروں گا. ذوالحج آئے گا، ذوالحج پہ بات کروں گا، محرم پہ بات کروں گا. آج بات تو یہ ہے رجب کی عزت کرو. رجب کی ہم تقریباً 20 منٹ 25 منٹ 35 منٹ، میں تقریباً 10 منٹ پہلے آیا ہوں. 1:45 بجے گفتگو شروع ہوئی ہے اور 20 25 30 سے 35 منٹ کی گفتگو اس نتیجے پہ آ چکی ہے کہ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا منتھ آف رجب. ہم نے رجب کی عزت کرنی ہے. رجب کی اوے رجب دی بھی عزت کرنی ہے تے جیڑا جیڑا رجب وچ آیا ہے نا، بولو بھی تو صحیح نا. دیکھیں بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ نہ اس پہ جاؤں، لیکن پھر بھی میری زبان پہ جملے بار بار آ رہے ہیں. کسی بھی آرگنائزیشن کے کامیاب ہونے کے لیے 3 باتیں ہوتی ہیں. اس آرگنائزیشن کو بنایا کس نے، اسے بسایا کس نے، اس میں آیا کون. دیکھیں 3 باتیں ہوتی ہیں. اسے بنایا کس نے، اسے بسایا کس نے، اور اس میں آیا کون. آپ نے ابھی بھی غور نہیں کی. اِنَّا أَوَّلَ بَيْتِ وُضِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا. کعبے کو بنایا آدم نے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. کعبے
کعبے کی دیواروں کو اٹھایا ابراہیم نے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. کعبے کو بسایا مصطفیٰ نے, کعبے میں آیا مرتضیٰ ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے رجب کی بھی عزت کرو جو رجب میں آئے, اس کی بھی. ہم نے رجب کی عزت کرنی ہے, رجب کی we have to respect رجب. اچھا ویسے آپس والی بات ہے, توجہ کرنا, اگر آپ چھپ رہے اس جملے پہ تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی. رجب کی عزت کرو, رجب میں آنے والے علی کی عزت کرو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں سمجھے, ٹھیک ہے. میں پہلے عرض کر رہا ہوں اگر یہ جملہ سن کے آپ چھپ رہے تو میری تھکاوٹ بڑھ جائے گی. رجب کی, آہستہ بولے ہو, رجب کی عزت, رجب میں آنے والے مولا علی کی عزت. اچھا یہ تو تمہیں سمجھ آ گیا کہ رجب کی عزت کرو, رجب میں آنے والے علی کی عزت کرو. رجب کی عزت, رجب میں آنے والے علی کی عزت, مولا علی جس کی عزت کرتے رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ابو بکر کی بھی عزت کرنی ہے, ابو بکر کی عزت کرنی ہے. جس نے ابو بکر کی عزت نہیں کی اس نے علی کی عزت نہیں کی, اور جس نے علی کی عزت نہیں کی اس نے رجب کی عزت نہیں کی. تو جس نے رجب کی عزت نہیں کی, رجب کی عزت کون کروا رہا ہے؟ اللہ. اب ذرا جملہ فقیر کا سننا, جس نے ابو بکر کی عزت نہیں کی اس نے علی کی عزت نہیں کی, جس نے علی کی عزت نہیں کی اس نے رجب کی عزت نہیں کی, جس نے رجب کی عزت نہیں کی اس نے قرآن کی عزت نہیں کی, جس نے قرآن کی عزت نہیں کی اس نے خدا کی عزت نہیں کی. گویا معلوم ہوا کہ ابو بکر کی عزت پروردگار کی عزت ہے. جس کا عقیدہ درست ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. برکتیں ہوں رحمتیں ہوں, رجب کی عزت کرو, رجب کی عزت کرو, رجب کی رسپیکٹ کرو. آئیے میں ایک اور آیت میں سے رجب کو دیکھ رہا ہوں, سورہ مائدہ کی طرف چلتے ہیں اور ٹائم مکمل ہو گیا ہے, بس یہ آخری آیت. نو دس از دا لاسٹ ورس, کیونکہ ہمارا وہ میں اچھا چلو میں جلدی سے ابھی سائد کو پڑھوں, میرا دل ہے نعت بھی ہم نے سننی ہے اور دن بھی چھوٹا ہو گیا نا. ایک آیت پڑھ لیں اور اچھا اگلے جمعے اس کو دیکھوں گا, اس کیونکہ پھر میرے اچانک نظر پڑ گئی نا. کافی ہے ایک نہیں, اگلے جمعے میری بات سنو. پتہ کیا اس آیت کو میں اگر میں کھولا, سورہ مائدہ کی دوسری آیت ہے, یہی سے بات شروع ہوگی کہ رجب کی عزت کرنی ہے, اور رجب کی عزت کیسے کرنی ہے یہ میں اگلے جمعے انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا. اب آئیے خوبصورت آپ اعلان کریں, جی آپ اعلان کریں اور آپ نعت سنائیں گے, کیونکہ میں نے اگر آیت کو پڑھا تو پھر یہ 35 منٹ سے اوپر چلا جانا تو پھر کم لمبا ہو جانا. آؤ جی بسم اللہ, آئیں جی سنائیں جی. آپ نقابت فرمائیں, اور آپ نے نقابت فرمانی ہے 2 منٹ, اور آپ نے نعت پڑھنی ہے 8 منٹ. بسم اللہ, تاکہ ہم